رولیکس دنیا کا ایک لگژری برانڈ ہے جس کی آج کے دن ویلیو تقریباً $8 بلین ہے۔ اس کی تاریخ 100 سال پرانی اور ایک یتیم بچے کی زندگی سے شروع ہوتی ہے جس کے پاس ایک امید کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنا ملک چھوڑا اور دوسرے ملک چلا گیا اور وہاں کچھ سال کام کرنے کے بعد اس نے اپنے پیشن کے مطابق واچز کا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کسے پتا تھا کہ وہ بچہ پوری انڈسٹری کو تبدیل کر کے رکھ دے گا اور ایک دن واچز کے بزنس سے $1 بلین امپائر کھڑا کرے گا۔ یہ کہانی کبھی نہ ہار ماننے والے شخص ہنس ولسٹورف کی ہے۔ ہنس ولسٹورف 22 مارچ 1881 میں جرمنی کے شہر کولمبس میں پیدا ہوا، جس کے والدین اینا اور جوہان ڈینیل ولسٹورف تھے۔ اس کی فیملی لوہے سے بنی ہوئی چیزوں کا فروخت کا کام کرتی تھی جو کہ انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملا تھا۔ 11 سال کی عمر میں اس کی ماں بیماری سے 1882 میں چل بسی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 1 سال بعد ہی اس کا والد دنیا سے چلا گیا اور ہنس 12 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا اور ہنس کی ساری جائیداد اس کے انکل، جنہیں کورٹ نے گارڈین مقرر کیا تھا، کے حوالے کر دی۔ ہنس کے انکل نے فوراً سارا بزنس سیل کیا اور ہنس کو اس کے بورڈنگ اسکول کے اخراجات ادا کر وہاں داخل کروا دیا۔ ہنس کو یہ اسکول بالکل ناپسند تھا، لیکن اس سے ہنس کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنے زندگی کے فیصلے اور اپنے کام خود کرنے کے قابل ہو گیا، جس نے اسے آگے آنے والی زندگی میں بہت مدد دی۔ ہنس کو کتابیں پڑھنا پسند تھا اور وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ انگلش اور فرینچ کو بولنا جانتا تھا اور دوسرے ممالک کے بارے میں جاننا اور دوسری زبانوں کو سیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی اس کیوریوسٹی نے اس کی آنے والی زندگی میں اس کی بہت مدد کی۔ اسکول میں ایک سوئس بوائے اس کا دوست بن گیا۔ وہ اسے اپنے برتھ پلیس لیچو ڈی فونٹس کے شہر کے بارے میں کہانیاں سناتا تھا، جو کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر تھا اور واچز کی مینوفیکچرنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا، اور ہنس اس شہر کے بارے میں جاننا اور وہاں جانا چاہتا تھا۔ ایک دن ہنس نے اپنی زندگی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور جرمنی میں بورڈنگ اسکول چھوڑ کر جنیوا سوئٹزرلینڈ آ گیا اور 19 سال کی عمر میں اس نے ایک پرل ایکسپورٹنگ کمپنی میں جاب حاصل کی۔ یہ کمپنی مختلف مارکیٹ سے قیمتی پتھر خریدتی اور اسے پیک کر جولرز کو فروخت کرتی تھی۔ ہنس نوٹس کر رہا تھا کہ کمپنی کوئی بھی چیز مینوفیکچر نہیں کر رہی لیکن پھر بھی منافع کما رہی ہے۔ ایک دن ہنس کو اپنے دوست کی طرف سے ایک لیٹر ملا جس میں اس نے ایک کمپنی کیونو کارٹن میں جاب کی آفر کی۔ کیونو کارٹن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی واچز بنانے والی کمپنی تھی جو کہ واچز کی فروخت سے ملینز آف ڈالرز کما رہی تھی، اور یہ کمپنی کچھ واچز کو A to Z بھی تیار کرتی تھی۔ یہ کمپنی سوئٹزرلینڈ کے شہر لیچو ڈی فونٹس میں تھی جہاں وہ ہمیشہ سے جانا چاہتا تھا۔ 1900 میں وہ اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے لیچو ڈی فونٹس منتقل ہو گیا اور کمپنی میں انگلش کورسپونڈنٹ اور کلرک کے طور پر ہائر کیا گیا، اور کمپنی سے اسے پر منتھ 80 سوئس فرانک سے تنخواہ ملنے لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کام یہ بھی تھا کہ وہ ویریفائی کرے کہ جو گھڑیاں کمپنی میں تیار ہو رہی ہیں ان میں کوئی خرابی ہے تو نہیں۔ اس سے اسے واچز کے متعلق چھوٹی چھوٹی معلومات ملی۔ وہاں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد وہ اپنے ملک دوبارہ جرمنی چلا گیا اور وہاں فوج میں بھرتی ہو گیا، اور جب وہ 22 سال کا ہوا وہ لندن چلا گیا اور وہاں ایک اور کمپنی کے لیے کام کرنے لگا جو کہ ہائی کوالٹی واچز تیار کرتی تھی۔ وہاں وہ ایک بہتر رول ادا کر رہا تھا اور اس کمپنی میں سیل کو انکریز کرنے کا انچارج بن گیا، اور 2 سال کے دوران کامیابی سے کمپنی میں نئے کلائنٹس لانے میں کامیاب رہا، جس سے کمپنی کی سیل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اس دوران وہ اپنے واچز کا کاروبار کرنے کا سوچنے لگا اور واچز کی مینوفیکچرنگ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے لگا۔ اور اس دوران وہ اپنی جیون ساتھی فلورنس فرانسس میں سے ملا اور کچھ عرصے بعد اس سے شادی کر لی۔ ایک دن ہنس اپنے بنوئی بردر ان لا الفریڈ جیمز ڈووس کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے اپنے فیوچر پلانز اور واچز کی فیلڈ میں تجربے کے بارے میں بتا رہا تھا، اور ہنس الفریڈ کو بتا رہا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کھولنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اس کمپنی کو کھولنے کے لیے کوئی کیپٹل سرمایہ نہیں ہے، جبکہ الفریڈ کے پاس پیسے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ہنس واچز کو لے کر کتنا پیشنیٹ ہے۔ الفریڈ نے ہنس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کمپنی میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور 1905 میں دونوں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام ولسٹورف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ رکھا
رکھا گیا جو کہ کچھ سال بعد رولکس بنی۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور سوئٹزرلینڈ سے واچز امپورٹ کر اپنے کیسز میں ڈال کر انگلینڈ میں فروخت کرنے لگے اور کچھ ہی عرصے میں پورے انگلینڈ میں افورڈیبل پرائس پر واچز کی فروخت کرنے کی وجہ سے مارکیٹ کیپچر کرنے میں کامیاب رہے۔ اور اس دوران ہنس کو واچ انڈسٹری میں ایک چیز سٹرینج لگی، پاکٹ واچز۔ اس دور میں وسٹ واچز صرف عورتیں جولری کے طور پر استعمال کرتی تھی اور مردوں کے لیے اسے پہننا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وسٹ واچز کا سائز پاکٹ واچز سے بہت چھوٹا تھا، لیکن وسٹ واچز میں ایک مسئلہ تھا۔ اس دور میں ان کا ڈیزائن اتنا جدید نہیں تھا، یا تو یہ بہت تیز ہو جاتی یا پھر بہت سلو، جس سے ایکوریٹ ٹائم نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اور اس دور میں ایکوریٹ ٹائم والی وسٹ واچ بنانا ایک امپوسیبل کام تھا۔ تو اس دوران ہنس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں پاکٹ واچز کا وجود ختم ہو جائے گا اور لوگ صرف وسٹ واچ کا استعمال کرنے لگیں گے۔ ہنس کا ماننا تھا کہ وسٹ واچ ہی فیوچر ہے، اور وہ ایک پرفیکٹ وسٹ واچ بنانے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا اور ہر پاسبل سلوشن پر ورک کرنے لگا، اور کچھ عرصے تک اس نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا اور دنیا کے اسپیشلسٹ واچ میکر سے ملا اور واچز کو بنانے کے متعلق اسمال ڈیٹیلز حاصل کی، اور ان ڈیٹیلز کا استعمال کر کے ایک کے بعد ایک واچز کا ڈیزائن بنانے لگا۔ 1908 میں انگلینڈ میں چند بڑی واچ میکنگ کمپنیز میں اس کی کمپنی کا نام آنے لگا۔ اس دوران ہنس نے کمپنی کا نام تبدیل کرنے کا سوچنے لگا جو چھوٹا ہو، کیچی ہو اور کسی بھی زبان سے بالا تر ہو، اور نام ایسا ہو جو واچ کے ڈائل پر ایزیلی پورا آ سکے۔ اور نام پر بہت سوچ و وچار کرنے کے بعد رولکس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور کچھ عرصے بعد ولسٹوف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ نے 1908 میں رولکس کو ایز اے ٹریڈ مارک رجسٹر کروایا، اور آنے والے کچھ سالوں میں رولکس اپنے ہائی کوالٹی وسٹ واچز کی وجہ سے بہت پاپولر ہو گئی، اور بہت سے امیر لوگ اسے آلریڈی استعمال کر رہے تھے۔ اور 1940 میں جب ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی تو بہت سے کاروبار بند ہو گئے، لیکن رولکس نہیں، بلکہ جنگ کے دوران رولکس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، کیونکہ رولکس کا سائز چھوٹا تھا اور جسے کیری کرنا آسان تھا، اور جنگ کے دوران فوجیوں کو رولکس استعمال کرنے کے لیے دی گئی، جس سے لوگوں کا کمپنی پر اعتماد اور ٹرسٹ بڑھ گیا۔ جرمنی کی برٹن کے خلاف جنگ کی وجہ سے برٹش لوگ جرمنی کو بہت ناپسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے کمپنی کا نام ولسٹوف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ سے تبدیل کر رولکس کارپوریشن لمیٹڈ 1950 میں رکھا گیا، اور 10 سال بعد ہنس نے رولکس کا 5 سٹار کرون لوگو رجسٹر کروایا، جو کہ اس کی پہچان بن گیا اور جسے تمام واچز کے ڈائل پر بنایا جانے لگا۔ اور 1919 میں رولکس نے اپنا ہیڈ کوارٹر جنیوا شفٹ کر دیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے، جہاں کمپنی اپنی ہائی کلاس ڈیزائن کی واچز تیار کر لانچ کرنے لگی۔ اور اس دوران ہنس اور اس کی ٹیم نے جنیوا میں وسٹ واچ میں موجود تمام ٹیکنیکل ایشوز پر کام کرنا شروع کیا اور وسٹ واچ کی ڈیوریبلٹی کو بڑھانے کے لیے دن رات لگانے لگے۔ اور ہنس کے صبر اور ڈٹرمینیشن سے 1926 میں رولکس نے ایک ماڈل بنایا جس نے واچ انڈسٹری کو تبدیل کر کے رکھ دیا، رولکس اوسٹر، جو کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے پہلی واٹر پروف وسٹ واچ تھی۔ ہنس جانتا تھا کہ یہ ریولیوشنری ہے اور لوگ اس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں گے، لیکن وہ ایک پرفیکٹ اپرچونٹی کی تلاش میں تھا تاکہ اسے دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکے ایک کریٹیو وے میں۔ 1927 میں ہنس نے ایک عورت کے بارے میں لندن میں سنا جس کا نام مرسیڈیز گلیٹے تھا، جو کہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان 20.5 کلومیٹر چینل کو سوئم کر کے عبور کر سکتی ہے، لیکن لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، تو اس نے یہ کام دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ پانی کا ٹمپریچر بہت کم تھا۔ ہنس نے ایک اپرچونٹی دیکھی اور اسے اپنے گلے میں رولکس واچ پہننے کو کہا، اور 10 گھنٹے لگاتار سوئمنگ کرنے کے بعد اسے پانی سے نکال لیا گیا، کیونکہ وہ سخت پانی سے تقریباً مرنے ہی والی تھی۔ اس نے ابھی 4/5 چینل کا راستہ ہی طے کیا تھا۔ ٹاسک تو کامیابی سے کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن رولکس اوسٹر اپنی پرفیکٹ کنڈیشن میں پانی سے باہر آئی۔ لوگ اس واچ کو لے کر کریزی ہو گئے، اور ہنس نے ڈیلی میل میں رولکس کے ایونٹ کے متعلق، اور جس نے رولکس کو ایک ریولیوشنری واچ کے طور پر پوری دنیا میں ایک ہائپ دی، اور ہنس اسے ڈیلر شاپ میں
فش کے ٹینکس میں اوریجنل فشز کے ساتھ ڈسپلے کر رہا تھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں جو وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس جینیس اسٹریٹجی نے امیزنگلی کام کیا اور لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر 1928 میں ہنس نے رولکس کی ایڈورٹائزمنٹ پر بہت زیادہ انویسٹ کیا اور رولکس کے اشتہار کے لیے برٹن کی ماڈل ایون لے کو لیا اور اپنی واچز کو پروموٹ کرنے لگا، اور اسے آپ فش ٹینک میں رولکس پہنے ہوئے اس کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہنس نے کہا کہ کمپنی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف گریٹ مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1940 اور 1944 میں ہنس نے رولکس کے علاوہ اپنے نیم پر بھی ہائی کوالٹی واچز تیار کی، لیکن اس کی جرمن نیم کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ یو ایس اے، یو کے اور فرانس کے لوگ جرمنی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اتنی اچیومنٹس کے باوجود اکثر ہنس کو مارکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے ڈبل محنت کرنا پڑتی تھی اپنے جرمن نیم کی وجہ سے۔ جب ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوئی تو ہنس کے لیے یورپ اور دوسری مارکیٹ میں گڈس ایکسپورٹ کرنا مشکل ہو گیا، جس نے ہنس کو فرسٹریٹڈ کر دیا، اور 1944 میں اس کے بیڈ لک کو چلتے ہوئے سال 1949 میں اس کی وائف گزر گئی اور اس نے اپنی بیوی کی یاد میں ولسٹورف فاؤنڈیشن کو بنایا، جو کہ ایک چیریٹی فاؤنڈیشن تھی اور سوشل کازز کے لیے کام کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب ہنس کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے رولکس کی 100% اونرشپ ولسٹورف فاؤنڈیشن کو ٹرانسفر کر دی، جو کہ آج کے دن بھی رولکس کو آن اور کنٹرول کرتی ہے، جس کی وجہ سے رولکس کو نہ ہی کبھی سیل کیا گیا اور نہ ہی اسے کبھی پبلک کیا گیا، اور نہ ہی رولکس کوئی ٹیکس پے کرتی ہے کیونکہ یہ ایک چیریٹی ہے۔ جیسے ہی ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو رولکس کی سیل میں ایک بوم آیا اور 1946 میں رولکس نے 5 لاکھ سرٹیفائیڈ رولکس کرونومیٹ کو سولڈ کیا، جو کہ انہوں نے اسے 20 سال پہلے سرٹیفائیڈ کرنا شروع کیا تھا، اور اگلے ہی سال 1947 میں سرٹیفائیڈ رولکس کرونومیٹ کی سیل بڑھ کر 1 لاکھ واچز تک پہنچ گئی، جو کہ ڈبل تھی پچھلے 20 سالوں کی سیل سے۔ اور رولکس کو مارکیٹ میں کامیابی ایک بار دوبارہ تب حاصل ہوئی جب 1945 میں رولکس نے اپنا ماڈل رولکس ڈیٹ جسٹ کو لانچ کیا، جو کہ آپ کو ٹائم کے ساتھ ڈیٹ بھی بتاتی تھی۔ جس کے 10 سال بعد ایک اور ریولوشنری ماڈل مارکیٹ میں لانچ کیا گیا، رولکس ڈے ڈیٹ، جس میں لوگ مہینے کے دن کے ساتھ ساتھ ہفتے کا دن بھی دیکھ سکتے تھے، جو کہ آج کے دن میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہنس 1960 میں فوت ہوا اور اس کی فوت ہونے کے بعد رولکس کو لوگ ایک لگژری برانڈ کے طور پر جاننے لگے اور کمپنی ہائی کلاس سوسائٹی کے لوگوں کے لیے واچز تیار کرنے لگی اور یہ طریقہ کام کر گیا، اور 1985 میں رولکس نے اپنی واچز میں 904L سٹیل کا استعمال کرنا شروع کیا، جو کہ بہت مہنگا اور ڈیوریبل سٹیل ہے، جو کہ ایک ریزن ہے رولکس کے اتنا ایکسپینسو ہونے کی۔ آج کے دن رولکس کو دنیا کا سب سے بڑا واچ برانڈ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رولکس ایک برانڈ نہیں بلکہ ایک یتیم بچے کی سکسیس سٹوری ہے، جس نے اپنی محنت اور لگن سے پوری واچ انڈسٹری کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم واٹر پروف وسٹ واچ ڈیٹ اور ایکوریٹ ٹائم کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ہنس کو انڈسٹری میں ایک انفلوئنشل مین بناتی ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔